دیکھا جائے گا تو پھوپھی مجھ سے چھوٹا اور بہت چھوٹا تو میرا 6 ماہ کا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پلاؤں گی، بعد میں یہ پانی میں سکینہ کا ہاتھ پکڑا لیکن بیٹی کے بیٹا وہ تو ایسے سیراب ہو گئے انہیں اب کبھی پیاس ہی نہیں ستائے گی، وہ تو جانانا کے جام کوثر سے سیراب ہو چکے، بیٹا تم پی لو۔ سیدہ سکینہ نے تھوڑا سا پانی پیا تھا، آرام کرنے لگی، آنکھوں میں نیند آ گئی ہے بچی کے۔ اب حضرت سیدہ زینب ہے، رات کا سناٹا ہے، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے، اور وہ کبھی کبھی اٹھ کر ان عورتوں اور بچوں کے پاس سے ہٹتی ہے اور جہاں شہداء کی لاشیں تھی ان لاشوں کا پہرا دیتی، کہیں ایسا تو نہیں کوئی موذی جانور آ کر مزید ان لاشوں کو اذیت پہنچا دے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا خنجر، پہرا دیتی ہے، پھر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ رات آدھی بھی تھی، اور جب رات آدھی بھی تھی تو حضرت سیدہ زینب نے دیکھا ایک گھڑ سوار ہے جو ہمارے قریب بڑھ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ سیدہ زینب بغور اسے دیکھ رہی ہے، یہ گھڑ سوار ہمارے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب قریب ہوا ہے گھڑ سوار، سیدہ زینب نے کہا بھائی تو کون ہے اور کیوں ہماری طرف آ رہا ہے؟ بچا ہی کیا ہے، سب تو لوٹ لیا ہے، اور اب بھی اگر تجھے ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچا ہے تو رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں آنا، جو تجھے لگے وہ تو لے کر چلا جانا، لیکن ابھی نہ، ہمارے بچے ابھی سوئے ہیں، انہیں تھوڑا سا آرام کر لینے دے، انہیں سو لینے دے۔ سیدہ زینب کہتی ہے لیکن وہ گھڑ سوار ہے، نہ کچھ بولتا ہے نہ رکتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ کافی قریب ہو گیا، اب سیدہ زینب کو جلال آتا ہے، ہاتھ میں ٹوٹا خنجر ہے، تیزی کے ساتھ عالم جلال میں وہ مصطفیٰ کی نواسی اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور 2 قدم آگے بڑھا کر دوڑ کر اس سوار کے گھوڑے کی نکیل تھام کر کہتی ہے ٹھہر جا، اگر 1 قدم بھی اب آگے بڑھ گیا تو اب میں اپنی مدد کے لیے اپنے بابا فاتح خیبر علی حیدر کو پکار لوں۔ اتنا کہنا تھا کہ گھڑ سوار گھوڑے کے اوپر سے بولتا ہے بیٹی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تیرے بغیر بلائے تیری مدد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر بلائے میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ زینب کی ہلکی چیخ نکلتی ہے، کہتی ہے بابا آپ ہیں؟ کہاں بیٹا میں تیری خبر گیری کے لیے آیا ہوں۔ کہ بابا آپ آئے ہیں میری خبر گیری کے لیے، آپ آئے ہیں میری مدد کے لیے؟ اب کیا مدد ہے؟ سب تو لٹ گئے، جب ہمیں لوٹا جا رہا تھا بابا تب آپ کہاں تھے؟ 10 تاریخ کل کا دن گزرا ہے، نماز فجر کے بعد ان ظالموں نے آپ کے اہل خانہ کو قتل عام کی دعوت دی اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے آبان و انصار کو شہید کیا۔ آپ کہاں تھے؟ آپ کے بیٹے عباس علمبردار کے بازو کاٹے گئے، بابا آپ کہاں تھے؟ آپ کا پوتا قاسم شہید کیا گیا، بابا آپ کہاں تھے؟ آپ کے پوتے علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے گئے، بابا آپ کہاں تھے؟ آپ کا 6 ماہ کا پوتا علی اصغر اس کے حلق میں ظلم کا تیغ پیوست کیا گیا، بابا آپ کہاں تھے؟ آپ کے لاڈلے شہزادے حضرت امام حسین پر تیر چلائے جا رہے تھے، بابا آپ کہاں تھے؟ نیزوں کی بارش کی جا رہی تھی، آپ کہاں تھے؟ تلوار کے حملے ہو رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ جب میرا بھیا امام حسین کی گردن کاٹی جا رہی تھی، بابا آپ کہاں تھے؟ بادہو ہمارا ساز و سامان لوٹا جا رہا تھا، بابا آپ کہاں تھے؟ خیمے جلائے جا رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ ہمارے طاہردارہ سے تنگ کیا جا رہا تھا، بابا آپ کہاں تھے؟ جب چمن فاطمہ کے ہر مہک کے پھول کو کاٹا گیا، آپ کہاں تھے؟ چمن فاطمہ کی ہر کھلتی ہر مہک کی کلی کو ظالموں نے مسل دیا، بابا آپ کہاں تھے؟ سب لٹ گیا، اب آئے ہیں تو حضرت مولا علی نے کہا بیٹا آنے کو ہم گئے ہی کہاں تھے، ہم تو صبح سے کربلا میں تھے، آبان و انصار کی شہادتیں دیکھ رہے تھے، عباس علمبردار کی بہادری دیکھ رہے تھے، اپنے پوتے قاسم کی چلتی جوانی کا وفات دیکھ رہا تھا، علی اکبر کی چلتی تلوار دیکھ رہا تھا۔ اے بابا، اے
بیٹی زینب، سیدہ زینب، میں اکیلا نہیں بلکہ میں بھی یہی تھا، تمہارے نانا مصطفیٰ بھی یہی تھے، تمہاری ماں فاطمہ خاتون جنت بھی یہی تھی، تمہارے بھیا حسن مصطفیٰ بھی یہی تھے۔ اے بیٹی، اگر میں کہتا تو کربلا سے ایک بھی یزیدی بچ کر زندہ نہیں جاتا، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن تم فیل ہو جاتی، بظاہر وہ کامیاب ہوئے، تمہارے صبر کا امتحان، تم امتحان میں کامیاب ہو گئی، مہدی دنیا تک تمہارا نام زندہ